اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے محبت کی. ہم نے حب کے لیولز پہ بات کی. وی اسپوک اباؤٹ دا لیولز آف لو. لو آف اللہ سبحانہ و تعالی for us, and that is what we are going to be focusing on mostly today. اللہ کی محبت ہمارے لیے اور پھر ان ٹرن ہماری محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور بات کچھ یوں سمجھ آ رہی ہے that unlike what a lot of times we assume in our relationship with Rabb Kainat, with Allah subhanahu wa ta'ala, is that it is somehow one way. جو کہ ایسا ہے نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. بندے کا معاملہ رب کے ساتھ بھی ویسا ہی ہے. ظاہر ہے بہت فرق ہے, نوعیت محبت کی فرق ہے, اور رب کی محبت سے لیس کمثلہ شیء, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا. Nonetheless, it is two way. اور یہ بات کہ یہ دو طرفہ محبت ہے, یہ آپ کو قرآن پاک میں بھی کئی جگہ ملتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارتے ہو, میں تمہیں جواب دیتا ہوں. پھر رب تعالیٰ محبت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ڈھونڈنے کے طریقے. تو جہاں قرآن یہ کہتا ہے سورۃ البقرہ 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں, وہیں پر قرآن مجھے اور آپ کو بہت جگہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کرو گے تو رب محبت کرے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. So very clearly we are figuring out that this is two way. So I would like to start today with a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, جو کہ احادیث قدسیہ میں سے ہے, اور بڑی پیاری ہے. اور احادیث قدسی ان احادیث کو کہا جاتا ہے جو ہے تو احادیث وہ قرآن میں انکلوڈڈ نہیں ہے, بٹ دوز آر the words of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ صحیح بخاری میں ہے. the number is 7485. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے, may Allah make us of those. If Allah loves a person, he calls Jibreel saying Allah loves so and so, oh Jibreel, love him. Now you're seeing this chain, اللہ کی محبت کہاں تک نیچے جاتی ہے. اور یہ بات پچھلی دفعہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی رہ گئی تھی, so I wanted to start from here. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, so what does the hadith go on to say? So Jibreel would love him alayhi salam, and then would make an announcement in the heavens. جبریل علیہ السلام پھر اللہ کے حکم سے اعلان فرماتے ہیں, ثم ينادي جبريل في السماء ان اللہ قد احب فلانا فاحبوه. منادی ہوتی ہے ہیونز میں, آسمانوں میں, کہ اللہ نے فلاں سے محبت کی ہے تو تمہیں بھی اس سے محبت کرنی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ, اس سے محبت کرنے لگتے ہیں dwellers of the heavens, آسمان والے. فَيُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَهْلِ الْأَرْضِ,
ہم لوگوں کی ورٹیکل تھنکنگ نہیں ہے نا، ہاریزونٹل ہے، تو ہم دنیا دنیا دنیا. تو یہاں پر تھوڑا سا وہ انسینٹیو بھی دیا گیا ہے کہ پھر وَيُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، اور پھر اس کے لیے رکھ دیا جاتا ہے قبولیت اس بات کی زمین والوں میں بھی، یعنی he is granted the pleasure of the people on the earth. زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. رب تعالی ہمیں ان میں سے بنا لے. کتنی دفعہ یہ بات ہوئی، اور ایک کلاس کے بعد پچھلی دفعہ میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ ہماری بہت ساری زندگیاں لوگوں کی محبت، انسانوں کی چاہت، ویلیڈیشن، ایکسیپٹنس. We do every and anything to get that glimmer of acceptance and appreciation in somebody else's eyes. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اپنے آپ کو چیک کر لیجئے. جو آپ کی تعریف کرتا ہے آپ کو کافی دیر تک وہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے till you find out something else. اور تھوڑا سا جو تعریف کو ڈسکریج کیا گیا نا، اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ اس سے انسان کی ججمنٹ کلاؤڈ ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو یاد ہے کس پیغمبر کے لیے قرآن میں کہا ہے محبتم منی؟ اللہ نے اس پر اپنی طرف سے خاص محبت ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں الفاظ آتے ہیں. And when you read about Musa alayhi salam, he is so relatable and so real and so honest and so beautiful that you feel this intense love, and that followed him from the moment he was brought to Pharaoh's palace as an infant. That love saw him through, which is why he was adopted. ابھی تو ان کا کام شروع بھی نہیں ہوا تھا جس کے لیے انہیں ساری پروسیسز سے گزرنا تھا، مگر آلریڈی ان پر محبت شروع ہو گئی تھی. People couldn't stop loving him. اور آج تک ایسی بات ہے، ان کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے پیغمبروں میں سے. تو یہ حدیث قدسی تو یہ بتاتی ہے کہ جب رب محبت کرتا ہے تو آٹومیٹکلی آسمان سے لے کے زمین تک تمہیں سب کی محبت مل جائے گی. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سٹارٹ رانگ وے کرتے ہیں، ہم نیچے سے اوپر جانا چاہتے ہیں. رب کہتا ہے اوپر سے پھر نیچے ٹرکل ڈاؤن ہو جائے گی محبت. پہلے اوپر کنیکشن بناؤ. ہم کہتے ہیں اچھا پہلے خود سے تو ہو جائے محبت، ابھی باقی تو بعد میں، ابھی خود سے پہلے ہو جائے. خود سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے ایکچولی. جو باقی بھی محبت ہے نا رشتوں سے، وہ اصل میں اپنے آپ سے محبت کا ایک ریفلیکشن ہے. اولاد اس لیے پیاری ہے کیونکہ وہ میرا حصہ ہے، وہ میرا، میں ہر جگہ میں ہے. رب کی محبت کے درجات اس لیے پچھلی دفعہ بتائے تھے کیونکہ اور ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا حصے ہمارے کئی دفعہ میرے بھی اوپر سے گزر جاتے ہیں کیونکہ خود کی وہ نہ حیثیت ہے نہ وہاں پہنچے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک ایم ملنا شروع ہوتا ہے. ایک اور حدیث قدسی جو کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں ابھی نہیں بتاؤں گی، I will just tell you the خلاصہ، جس میں ہے کہ رب کا قرب اور محبت بندہ پاتا کس طرح سے. You start going from فرائض to سنت to نوافل. خاص جو اس حدیث قدسی میں ذکر ہے نا وہ یہ ہے that you go the extra mile. کیونکہ رب کے ساتھ جو تعلق ہے اور دین کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں ہم بہت حد تک فرائض کی لیول پہ بھی اگر سالڈ ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں دس از انف. جبکہ دنیاوی معاملات میں جنرلی وی وانٹ ٹو گو دی ایکسٹرا مائل. We garnish food, we dress ourselves. ہم ہر چیز کی نقص درست کرتے ہیں، پر دین میں فرض کافی ہے،
رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کافی ہے، سجدے میں بس 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کافی ہے، ایکسٹرا لینتھ جانے کی ضرورت نہیں کرتی. محبت سے بہت ریلیٹڈ ہے جو ایک لفظ ہے قرآن میں آتا ہے کئی دفعہ، احسان، اور احسان کرنے والے ہیں محسنون. اور جو ساتھی الحمدللہ ریگولرلی قرآن کلاس میں ہوتے ہیں انہیں یہ لیولز یاد ہوں گے. ٹھیک ہے. The first is عدل. And عدل is you do as much as is required of you. جتنا آپ کو کرنا ہے آپ کو بس اپنے حقوق پورے کرنے ہیں، مطلب فرائض پورے کرنے ہیں. احسان کا درجہ ہے کہ آپ ایکسٹرا جاتے ہیں. And it's amazing. سبحان اللہ. انشاءاللہ آج ہم وہ اس آیت پہ اللہ نے چاہا تو اختتام کریں گے جہاں تک آج کا لیسن ہے. قرآن ایک سے زائد جگہ کہتا ہے، اور ابھی آج کل ہماری سورۃ المؤمنون چل رہی ہے، اس میں بھی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، repel evil with احسان اور beautiful behavior اور good. تو محبت میں بھی تھوڑا آگے جانے کی ضرورت ہے، پر اس کے لیے رب کی پہچان بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کئی بار ہم پیار اس لیے نہیں اس طرح سے کر پاتے کیونکہ ہم رب کو اس طرح سے جانتے نہیں ہیں. تو آج بریفلی ہو پاتا ہے. ظاہر ہے آپ یہ جو سیشن ہے ہمارا جوائن دا ڈاٹس والا، this is not an extra class or this is not a separate section, but this is actually related to everything that we are doing. This is more like a trailer. اگر ہم کہتے ہیں محبت روٹ ہے، محبت بیج ہے، حبہ حب، ٹھیک ہے. ایک فارسی کے شاعر گزرے ہیں عطار، ان کی ایک بڑی خوبصورت پوئم ہے جس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ the whole world is a market place for love. Basically that's what it is. اور اگر انسان اپنے دل کی قیمت جان پائے، لا ادرک الانسان قیمت قلبی، اگر انسان اپنے دل کی قیمت یا ویلیو جان پائے، لا انفق كله كله غیر وحلہ، وہ سوچے گا نہیں خرچنے سے پہلے، وہ ہر چیز اس محبت کے پیچھے وار دے گا، کیونکہ ہمارا دل بنایا ہی گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے، اور ہمارا پرپس آف ایگزسٹنس بھی شاید یہی ہے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اللہ سے محبت اس طرح ہے بھی، اور پرابلم کیا ہے؟ عربوں میں ایک کہاوت عربی کی ہے کہ شرط المحبہ، محبت کی شرط یہ ہے الموافقہ، اگریمنٹ. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ہم ان کے احکامات، ان کا کلام جو انہوں نے بھیجا، ہماری اگریمنٹ ہونی چاہیے. موافقت ہے نہیں، محبت بہت ہے. اور میں سبحان اللہ سوچ رہی تھی جب قرآن کی تیاری کر رہی تھی کہ آج یہی ساری چیزیں ہمیں نظر آنے والی ہیں آج کے اس میں. اب لیولز آف لو جو میں نے آپ کو بتائے تھے، اب میں دوبارہ اس میں جو لیول الودود کا تھا اس کی طرف آ جاؤں گی. اور میں نے پچھلی دفعہ کا تھوڑا سا ریمائنڈر اس لیے دیا ہے کہ ہم دوبارہ اس سلسلے سے کنیکٹ ہو سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آج ہم دیکھیں گے الودود، ٹھیک ہے. واو دال دال اس کا روٹ ہے. ورب یا فعل جو اس روٹ سے بنتا ہے وہ ودہ ہے،
میری بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہے اب امریکہ میں, اس کی چھوٹی بیبی گرل کا نام اس نے ود رکھا ہے, which is so beautiful. So محبہ اور ودہ میں پھر کیا فرق ہوا؟ محبہ پرائمری لیول ہے, آپ یہ سمجھیے کہ عوام الناس کے لیے. آپ کو پتہ ہے نا اسپرچولی بھی لیولز ہیں, قرآن بھی درجات کی بات کرتا ہے, مراتب ہیں. So محبہ is more generic. You can have mahabba of your husband, your child, your father, your sister, your friend, whoever. But then there is a wud. Wud خاص ہے. اس میں یہ معنی ہے, اور یہ جب رب ہم سے محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ معنی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس سے بینیفٹ یا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. ود کے معنی میں یہ چیز شامل ہے, ٹھیک ہے, نرچر کرنا چاہتے ہیں. So it's not necessarily, جب قرآن کہتا ہے نا میرڈ کپل کے لیے مودہ اور رحمہ, it's not necessarily romantic, it's more noble when you اس کے معنی میں, اور وہ اسی لیے میں آج دعا بھی انشاءاللہ آپ سے وہ شیئر کروں گی. اس کے معنی میں yearning شامل ہے, شوق, تڑپ, خواہش, لانگنگ, کسی کی آرزو. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی نا کہ محبت, اللہ سے محبت کا ایک سائن یہ ہے کہ آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں اور پھر آپ اس ملاقات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو محبہ زیادہ ایبسٹریکٹ ہے, دل میں ہے. ودہ میں ایک یہ معنی بھی ہے اور یہ بڑا اہم معنی ہے جی. مودہ اور محبہ میں فرق یہ ہے کہ محبت صرف دل میں ہے اور مودہ عمل میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب آپ سوچو کہ رب تعالی الودود ہیں, اس کا مطلب وہ ہمیں فائدہ بھی پہنچانا چاہتے ہیں, ہمیں نرچر کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے لیے وہ فیلنگ رکھتے ہیں. اور پھر رب کے امر میں, اس کی کائنات میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے ہمیں کس طرح فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ جو رزق ملا ہے, یہ جو سواریاں ہمارے لیے مسخر کی گئی ہیں, یہ جو ہیلتھ ہمیں دی گئی ہے, یہ جو علاج کے مختلف طریقے انوینٹ ہوتے رہتے ہیں, یہ جو ہماری لائفز کمفرٹیبل ہوئی ہیں, دس از آل ڈیوائن ریویلیشن. اینڈ ہاؤ ہیز دس ہیپنڈ؟ بیکاز ہی لوز اس. تو جہاں شہد بنایا, وہاں دودھ بنایا, وہاں ایستھیٹکس کا بھی خیال رکھا, وہاں رنگوں کا بھی خیال رکھا, وہاں محبتوں کا بھی خیال رکھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری نیڈ کے مطابق یہ کائنات بنائی. وہ لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہر انسان کو دے رہا ہوتا ہے, ایک جو چیز نہیں ہوتی بندے کا دماغ کے وہیں جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. So Allah's love is manifested in action. الودود میں یہ معنی بھی ہیں, اور یہ بہت اہم معنی ہے جی, جو محبت کا اظہار کرتا ہے اور جس کے ساتھ بھی محبت کی جاتی ہے, یعنی shows love and upon whom love is shown. So الودود loves but is also the beloved. It's two way, جو یہاں سے آج ہم نے بات کا آغاز کیا تھا. ابن القیم بڑی پیاری بات کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں, اس کا خلاصہ بتاؤں گی کہ ہمارا تو اللہ سے محبت کرنا سمجھ آتا ہے نا, بیکاز ہم تو ضرورت مند ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ہم تو فقیر ہیں, ہمیں تو ہر خیر چاہیے. تو ضرورت محبت کو جنم دیتی ہے. چھوٹا بیبی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے, کیونکہ میکسیمم اس وقت اسے ضرورت ہے. بڑے ہو جاتے ہیں وہ محبت کا انداز چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ انہیں اب اتنی آپ کی ضرورت نہیں ہے.
بٹ امیزنگ پھر کیا چیز ہے، جو الصمد ہے، جو الاحد ہے، جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں، وہ پھر بھی پیار کرتا ہے. اور اس کے پیار کی مینیفیسٹیشن یہ قرآن ہے، یہ جو ساری ہدایات، دس از آل اے ریفلیکشن آف ہز لو فار اس. اور ڈیفالٹ سیٹنگ محبت میں رکھی ہے نا، جیسے ہمارے لیے بھی وہ محبت آگے کرنا، مثلاً کیونکہ ٹو وے میں نے کہا، اگر آپ کو یاد ہو ناٹ سو لانگ اگو جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے سورۃ ہود کی تھی، اس کی آیت نمبر 119 میں ہے اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ. اور اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو پرپس آف کریشن بتایا جا رہا ہے، وَلِذَلِكَ خَلَقُهُمْ. اللہ نے ہمیں کریٹ ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم ان ٹرن دوسری مخلوق کو مرسی دکھائیں اور ہم اپنے رب سے پیار کرتے چلے جائیں. ابن تیمیہ کا قول ہے جو کہ بڑا ہٹ کرتا ہے، اور اس کو ضرور سوچیے گا، اس سے ملتی جلتی چیز میں نے آپ سے کلاس کے گروپ پہ شیئر کی تھی. ابن تیمیہ کہتے ہیں ایوری لو ول ون ڈے ہرٹ یو ایکسپٹ دا لو آف اللہ. سوچ لیں کسی محبت نے دکھ نہ دیا ہو، یا جدا ہو جائے گا، دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ، یا ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا وہ ہرٹ کر دیتے ہیں، یا وہ دھوکہ دے دیتے ہیں، یا چینج ہو جاتے ہیں، چینج بھی بڑا برا لگتا ہے، یا ہم چینج ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے. ایک رب کی محبت ہے. He also says that every love, if you don't link it to the love of Allah, will cause you harm. Inherent nature ہے. اگر آپ ہر محبت کو رب کی محبت سے نہیں جوڑیں گے تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا ہے. اب آپ دیکھو الودود جو نام ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، قرآن میں صرف 2 دفعہ آیا ہے. ایک جگہ الرحیم الودود آیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اور محبت، اور ایک جگہ الغفور الودود آیا. کمبینیشن آپ دیکھیے. سو اٹس اے مینیفیسٹیشن آف ہز لو ان دیٹ ہی پلیسڈ لو ان آور ہارٹس. اللہ سے محبت پھر ہم کس طرح سے کریں گے؟ 2 چیزیں بڑی سمپل. ایک اس کی تعریف زبانی بیان کرنی ہے، زبان قال سے، قول سے قال، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کی محبت اوبیڈینس میں، زبان حال سے. The first is easier and sometimes our learning arc just stops over there. اور ہم تسبیحات تو بہت پڑھتے ہیں مگر عمل اس سے آگے نہیں جا پاتا. اللہ کی محبت ڈیولپ کس طرح سے کی جائے؟ ڈسکوری پہلے تو سب سے پہلی چیز ہے نا، اللہ کو قرآن اور اس کے ناموں کے ذریعے جانے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اتنی محبت کے باقاعدہ درد ہونے لگے. وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ اچھا کئی دفعہ یہ والی حدیث جب سناؤ نا کہ قیامت کے دن انسان اس محفل پر، اس گیدرنگ پر بڑا ریگریٹ کرے گا جس میں اس نے اللہ کا نام نہیں لیا یا ذکر نہیں کیا. So a lot of people are like, okay, Avi is constantly going to just talk about Allah, مطلب ہر موقع ہونا ہو ہم اللہ کی بات کرتے رہیں. اس کو اس حدیث سے لنک کیجئے جس کا مفہوم ہے اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. پیار جب بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو آپ ذکر کرتے ہی ہیں. ہم لوگ جو اتنا آئے کرتے ہیں نا وہ اس لیے کیونکہ ہمیں خود سے بہت زیادہ پیار ہے. آپ غور کریں ہمارا ہر جملہ مائی سیلف، یو، ایوری بڈی، نہیں میں یہ نہیں میرا بہت زیادہ، اور وقت کے ساتھ اور زیادہ.
ظاہر ہے آپ انسان ہیں, آپ کو فرسٹ پرسن میں بات کرنی ہے, عربک, اردو, انگلش, سب کے رولس کے مطابق. میں وہ نہیں کہہ رہی کہ آپ فرسٹ پرسن میں بات نہ کریں اور تھرڈ پرسن میں اپنے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں, وہ بہت ہی فریکی ہوتا ہے. بٹ what one has to understand is کہ اتنا زندگی کا فوکس میں اپنا کیوں. پھر اچھے اعمال کا شوق. سورت مریم 96 میں ابھی not so long ago آپ نے پڑھا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, وہاں پر بھی یہ آتا ہے ان کے لیے اللہ نے محبت ڈال دی. اب یہ ڈیڈ سے ہی آئے گی نا, اعمال ایسے ہوں گے کہ محبت آنا شروع ہوگی. اور پھر دعا بڑی چیز ہے. میں نے چھوٹی بڑی 2-3 دعائیں شیئر کی تھی. کانشیسلی اپنی دعاؤں کا ریگولر اور بڑا سوچ کے, بڑا اٹینشن کے ساتھ, کیونکہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. اللہ سے اس کی محبت مانگیں. جب اللہ سے پیار ہے تو اس کی ہر چیز سے پیار ہے, تو ان لوگوں سے پیار ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں, تو پیار کے معیار بدلنا شروع ہوئے. پھر ان اعمال سے پیار ہونا شروع ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. امام عمر سلیمان کی بیوٹیفل سیریز ہے جس کا ایک زمانے میں ہم نے اس پہ انسپائر ہو کے ہوم ورک بھی کیا تھا. We have to search for places in the Quran and in Hadith where Allah subhanahu wa ta'ala mentions who he loves and what he loves and why he loves them. اور پھر رب سے تڑپ کے اس کی محبت مانگنا. شاید محبت کا ایک ایسپیکٹ شکر بھی ہے, اور اس کا محبت سے کنیکشن سمجھیے. اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ایٹریبیوٹ یا صفت الودود پر کامل یقین ہو گیا, you have implicit faith that اللہ سبحانہ و تعالیٰ loves you, اور وہ جو مثال دی گئی نا, کبھی ماں کی تڑپ بڑی اللہ نے انیوژل رکھی ہے. پھر رب مثال وہی دیتا ہے کہ الرحمن اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا. پھر وہ والی اپنے ذہن میں لائیے, احادیث میں بڑے خزانے ہیں, وہ بھی وحی کا ہی ظاہر ہے فارم ہے, کہ جنگ کے بعد ایک عورت کا بچہ ہو جاتا ہے اور وہ ہر بچے کو اٹھا کے and a breastfeeding mom is closest to the child at that time, the baby. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ماں جان بوجھ کر اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ اور رب اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, اور وہ بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے. تو پھر نعمتیں بھی وہ دیتا ہے, لیکن کئی دفعہ تھوڑا سا لگتا ہے رسی کھچ بھی رہی ہے نا. اٹ کین بی سم تھنگ اسمال ایز پاکستان میں اگر ہے تو لائٹ چلی گئی ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے. I would not be the correct person to tell about examples from the developed, so-called developed world, but sure, آزمائشیں ہر جگہ ہوتی ہیں. پھر وہی جو ایک صحابی کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ میں اپنے رب کی رضا کو پہچانتا ہوں اپنی سواری کے چال سے اور اپنی بیوی کے موڈ سے, کہ اللہ ناراض ہے یا خوش ہے. ٹھیک ہے, اب شکر کی طرف آئیے. شکر کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ہر حال میں, جب ہم کہتے ہیں ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کریں, تو جب اللہ کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا, اور اس پہ فیتھ از آف کورس پارٹ آف اٹ, تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اس میں بھی اس کی کوئی بہتری ہوگی,
صحت کے اتار چڑھاؤ ہیں, مزاجوں کے اتار چڑھاؤ ہیں. اب ایک تو ہے شکر, نعمت ملنے پہ شکر کیا, وہ آنیسٹلی وہ تو دل سے نکلتا ہے نا, بیکاز جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ الحمدللہ کہہ ہی رہے ہیں. پر وہ کیا بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مومن کا حال بھی عجیب ہے, جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے, جب مصیبت پڑتی ہے وہ صبر کرتا ہے, اور یہ چیز نہیں نصیب ہوتی مگر صرف مومن کو. اچھا, قرآن میں ایک لفظ آتا ہے الشکور, ٹھیک ہے, قلیل من عبادی الشکور یا شکور, کم ہی ہے اللہ کے بندوں میں سے جو شکور ہیں. اب شاکر تو سمجھ آ گیا فاعل کے وزن پہ, شکور کہانی کیا ہے پھر, وہ تو the degree is going up نا. So how scholars have understood it is that شکور وہ بندہ ہے جو مشکل میں بھی شکر ادا کرتا ہے, صرف صبر نہیں کرتا, یہ صبر سے ایک ڈگری زیادہ ہے, کیونکہ اس کا فیتھ اتنا امپلیسٹ ہو گیا ہے اللہ کی محبت پہ کہ وہ کہتا ہے کہ رب کی اس میں کوئی بہتری ہوگی, تو مجھے تو شکر ہی کرنا چاہیے ہر حال میں الحمدللہ. یہ کہنے میں بڑی آسان ہے نا چیزیں, کئی دفعہ آپ سنتے ہوں گے, میں نے کئی دفعہ سنی, میں نے کئی دفعہ کہا بھی, اور آج میں پڑھ رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی یا اللہ یہ تو بڑی بھاری بات ہے. الحمدللہ علی کل حال, very easy to say but not so easy to do. But then this is کہ رب کی اس میں میرے لیے بہتری کیا ہے, اس کی طرف جانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا جو الٹیمیٹ ہے نا, ہمارا وے ہے وہ پہچاننا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. دوبارہ یاد دلا رہی ہوں, اور اس کی گلوریفیکیشن ہے, اس کی تسبیح بیان کرنی ہے, اس کا ذکر ہے, all of that. But then it has to come to the stage where we start loving his divine order, اور جو رب نے چاہا ہے ہم سے, چاہے ہماری عقل مانے یا نہ مانے. So اللہ سے دعا ہے کہ one step at a time. I'm just gonna, this was just a touch upon, but میں آپ سے شیئر کروں گی یہ دعا آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم, اے اللہ, بعلمک الغیب, with your knowledge of the unseen, آپ کے غیب کے علم کے ساتھ, وقدرتک علی الخلق, and your power over creation, آپ کا خلق پر جو پاور ہے, قدرت ہے, اس کے ساتھ, احینی ما علمت الحیات خیر, مجھے زندہ رکھیے جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے, وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي, اور آپ مجھے موت دیجیے جب آپ سمجھتے ہیں میرے لیے موت بہتر ہے. یہ ہے ٹرسٹ. اللہم, اے اللہ, وَأَسْأَلُكَ خشیتک فی الغیب والشہادتی, اے اللہ مجھے عطا کیجئے کہ میں آپ کا خوف اختیار کروں, cause me to fear you, فی الغیب والشہادہ, تنہائی میں بھی, سیکرٹلی بھی, اور پبلکلی بھی. وَأَسْأَلُكَ کلمۃ الحق فی الرداء والغضب, اور مجھے حق کا کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائیے, خوشی کے لمحوں میں بھی اور غصے میں بھی. I ask you to make me true in speech in times of pleasure and anger. So note how
anger has specifically been mentioned. وَأَسْأَلُكَ الْقَسْطَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. القصد کیا ہے جی؟ ماڈریشن ہے، بیلنس ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ماڈریشن عطا کیجئے، مال جب میرے پاس ہو تب بھی اور پاورٹی ہو تب بھی. اتنی کمپلیٹ دعا ہے، سبحان اللہ. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور مجھے ایسی نعمتیں عطا فرمائیے لا ينفد، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. So the dua you can see is slowly going towards آخرہ. ایسی نعمتیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. لا تنقطع. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور مجھے یہ عطا کیجئے کہ میں آپ نے جو میرے لیے قضا یعنی جو ڈیسیشن کیا ہے اس پہ میں راضی رہوں. ٹھیک ہے، یہ محبت ہے. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مجھے مرنے کے بعد ایک عیش والی زندگی عطا کیجئے. I ask for an easy life after death. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ. یہاں اب ہم محبت کی طرف آ رہے ہیں. I ask you for the sweetness of looking upon your face. مجھے لذت عطا کیجئے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، یعنی میری خواہش ہو اور بھی مجھے آخرت میں وہ ملے بھی. وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ، give me longing to meet you. کس طرح کی ملاقات؟ إِلَى لِقَائِكِ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ. A longing to meet you in a manner that does not entail a calamity that will bring about harm. ایسا نہ ہو کہ جو نقصان والی یا ضرر والی ملاقات ہو. ولا فتنت مدل، اور ایسا کوئی ٹرائل یا آزمائش نہ ہو جو کہ مجھے بھٹکنے کا یا بھٹکانے کا سبب بن جائے. It shouldn't be a trial that causes deviation. اللہم زینا بزینت الایمان، اے اللہ بیوٹیفائی کر دیجئے یا خوبصورت بنا دیجئے ہمیں ایمان کے ساتھ. وجعلنا ہداۃ مہتدین، اور ہمیں ان میں سے بنا دے جو دوسروں کو بھی ہدایت دیتے ہیں اور خود بھی صحیح راستے پہ. ٹھیک ہے، آمین. اور ایک اور دعا ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کی محبت کی، اور اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیاوی چیزوں سے آپ خوشی عطا کر رہے ہیں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر رہے ہیں، مجھے اپنے دیدار کی اور اپنی محبت کی خوشی عطا کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اللہ ہمیں عطا کرے. پر کیا چیز سب سے بڑھ کر ہماری اور رب کی رضا کے بیچ میں آڑے میں آتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم اس سے بات کا آغاز کریں گے. What is it that is an obstacle between us and us climbing the ranks of Allah subhanahu wa ta'ala's love? What stops us? What is in between? بیچ میں آڑ کیا ہے، یا ہمارے اور اللہ کے رشتے میں دراڑ کیا ہے؟ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ نیکسٹ ویک وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ.